یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو بہت زیادہ گمانوں سے، بدگمانی سے بچو. الظن السوء، الظن السوء. ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے. اللہ، تو آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی کو برا کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اچھا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. ابن عبد الوہاب کے متعلق حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے کہا اچھا آدمی تھا، سنا ہے طبیعت میں زیادتی تھی، تنگی تھی، معلومات نہیں تھی. تیرہ سو دو میں حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت گنگوئی کو فتاوی شام بھیجا مکہ سے، اور اس میں دیکھ لیا کتاب البغات میں. پھر حضرت نے رائے تبدیل کی، سخت کہنے لگے. تو بریلیان کہتے ہیں حضرت گنگوئی نے پہلے اچھا کہا، اس لیے اچھا کہا کہ اچھا کہنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں، لیکن برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اچھا کہنے کے لیے اتنا کافی ہے، ظن المومنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچا. ولا تجسسوا، اور کھوج نہ لگاؤ، تم نے کیا کیا، تم کیا کر، رہنے دو بس، تمہیں کیا حق ہے. آپ لوگوں کے پردہ لینے کے کیا ذمہ دار بنے. ہاں استاد شیخ طالب کی اصلاح کے لیے معلومات کرے تو بے شک کر سکتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرے بعض تمہارے بعض کو. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ واقعتاً عیب موجود ہو اور آپ کسی اور کے سامنے ذکر کرے اور مقصد کچھ نہ ہو. نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے 6 مقامات میں غیبت جائز ہے، جیسے استاد شاگرد کی کرے، باپ بیٹے کی کرے، رعایا بادشاہ کو کرے، اور شاہد گواہ قاضی کے سامنے کرے، اور محدث راوی پر جرح کرے. 6 مقامات پر. اللہ اکبر. اور غیبت نہ کرے بعض تمہارے بعض کی. ایحب احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں کوئی، ایاکل لحم اخیہ، کہ کھائے گوشت بھائی کا، میتن مرے ہوئے، فکرہتم، اس کو تو پسند نہیں کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے بھائی کا گوشت، وہ بھی مرا ہوا، اول انسان کا، پھر بھائی کا، پھر مرے ہوئے کا. توبہ توبہ. طبقہ بطبقہ غیبت کی تشریح. بھائی ہے، مسلمان ہے، مرا ہوا ہے، موجود نہیں ہے، اب کیوں اس کا گوشت نوچ رہا ہے.